پریزیڈنٹ میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بھی الیکشن میں نے کنڈکٹ کرایا اور الیکشن میاں محمد شہباز شریف صاحب has secured 174 votes. جی تشریف رکھیں پلیز جی تشریف رکھیں. آپ چاہتے ہیں پروسیڈنگ رک جائے جی. میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا. میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. یا آپ لوگ واپس جائیں یہاں سے. آپ لوگ ابھی گورنمنٹ میں نہیں آئے. رانا تنویر صاحب آپ گورنمنٹ میں نہیں آئے, واپس جائیے اپنی سیٹ پہ. بیٹھے بدلے لے رہا ہوں آپ سے. پلیز now I request جی تشریف رکھیں پلیز, کائنڈلی تشریف رکھیں. Now I request please خاموشی. Now I request Mian Mohammad Shehbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. رکھ دیں. جی تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں پلیز.
اس وقت آپ قومی اسمبلی کے مناظر دیکھ رہے ہیں. میاں محمد شہباز شریف جو کہ اب پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں, 174 ووٹ انہیں دیے گئے ہیں, جبکہ ان کے دوسری جانب شاہ محمود قریشی جو تھے وہ کینڈیڈیٹ تھے, لیکن چونکہ تحریک انصاف کی جانب سے استعفے جمع کروا دیے گئے قومی اسمبلی میں, مستعفی ہو گئے اور وہ واک آؤٹ کر گئے, تو انہیں کوئی بھی ووٹ نہیں پڑا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما, JUIF کے کچھ رہنما اس وقت وہاں پر موجود ہیں. مصافحے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اس وقت شہباز شریف کو مبارکباد دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. علی نواز شاہ صاحب, ان کی فیملی ممبرز, علی نواز شاہ صاحب, علی نواز شاہ صاحب. جی پلیز خاموشی اختیار کریں, پلیز خاموشی اختیار کریں پلیز. یار علی نواز شاہ صاحب, آپ کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے یہاں تشریف لے آئیے. بلاول صاحب, قومی اسمبلی کے یہ مناظر ہیں. تمہیں اب یاد آئے کیپٹن صفدر صاحب کو بھول گئے تھے. براہ راست مناظر ابھی سے کچھ دیر بعد ملک کے 23ویں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو کہ منتخب ہو چکے ہیں, وہ اسمبلی ممبران سے خطاب بھی کریں گے. رائٹ, اور یقیناً مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. مسکراہٹ مریم نواز صاحبہ کی کیپٹن صفدر اور حمزہ شہباز کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ گلے ملے جا رہے ہیں, مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. یقیناً بہت بڑا دن ہے ان کے لیے, اور ابھی اب سے کچھ ہی لمحوں میں شہباز شریف صاحب ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان خطاب کریں گے, تقریر کریں گے قومی اسمبلی میں. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے پیچھے بھی نواز شریف کی تصویر آ گئی ہے. بالکل, اور یہ مناظر میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی بار دیکھے جا رہے ہیں کہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ متفق ہوئی ایک حکومت کو گرانے کے لیے, اور اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا, اور پھر باقاعدہ طور پر مشترکہ طور پر اپنا ایک وزیر اعظم لایا گیا, اور آج اس کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے. اور اب شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد و ثنا اور تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے, اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنی کمال مہربانی سے اور اس ایوان میں فرنٹ بینچز پر تشریف فرما قائدین اور ہمارے تمام ان ساتھیوں کی کاوش, کمٹمنٹ اور کروڑوں عوام لوگ پاکستان میں, ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو بچا لیا ہے. اور جناب اسپیکر, یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہوئی اور حق کی کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, آج کا دن پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ اس ایوان نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم, جھرلو کی پیداوار وزیر اعظم کو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ بتایا ہے.
اور عوام کی یہ خوشی کا اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 8 روپے اونچا گیا ہے، 190 سے واپس 182 پہ آیا ہے۔ تو یہ 8 روپے کم ہوئے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا تھا کہ 1 روپیہ بھی اوپر جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، یہ 8 روپے نیچے گیا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا اس ایوان پر بھرپور اعتبار اور اعتماد۔ جناب اسپیکر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی طرف سے اور پورے اس ایوان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی کو کالعدم قرار دیا اور انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور آئندہ کے لیے بھی اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے وہ دن جب عدالت عظمیٰ نے یہ یونانیمس فیصلہ دیا، اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئین کی سربلندی اور پارلیمان کی سربلندی کا دن ہمیشہ منانا چاہیے اور اس کو یادگار دن تصور کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آج بھی آپ نے دیکھا اور پچھلے 1 ہفتے سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا اور کتنی ڈھلائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا، کہاں سے آیا، اور اس میں اس کے ابھی تک کل بھی یہاں پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل بھی وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے لی پرسوں جی یہ لے لیجئے، اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں۔ نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا۔ یہ ہے وہ ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ جو اس ایوان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے زعماء جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی میری ملاقات مارچ کے اوائل میں ہوتی ہے۔ یہ تاریخ کا جو فراڈ بیان کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات تو اس سے کئی دن پہلے ہوتی ہے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ چنانچہ 3 مارچ کو میاں نواز شریف میرے قائد نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی، پیپلز پارٹی نے اپنے تائیں اپنی میٹنگ کی، اور ہم نے بڑے ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس تاریخ کی کرپٹ انکمپٹنٹ لیڈ بیک حکومت کے خلاف ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے۔ پھر ہم پی ڈی ایم میں گئے اور پی ڈی ایم میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس طرح 8 مارچ کو یہ قرارداد جمع کرائی گئی۔ جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ یہ خط 7 مارچ کو آیا۔ جس طرح میں نے حقائق بتائے ہیں کہ ہماری میٹنگز اس سے کئی دن پہلے ہوئی اور ہمارے فیصلے اس دن کئی دن پہلے ہو چکے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی مزید
تہ میں نہیں جانا چاہتا. قوم کو, پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے, اس پارلیمان کے آنریبل ممبرز کے ایک ایک ممبر کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیا, اور اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ بحث اور یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس لیے میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے, جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں, جس میں DGISI ہو, جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں, اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. اور میں آج جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جناب اسپیکر اگر ایون ان آئیوٹا آف اینی شیڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے جس طرح کے فارن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے, یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر, اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا جناب اسپیکر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے. میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا. جناب اسپیکر میں ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام اتحادی پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام باضمیر ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سارے معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائی. اور جناب اسپیکر بلا شبہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہمیں ذرائع ابلاغ, سوشل میڈیا, تمام صحافتی اداروں, تنظیموں, پریس کلبز اور سول سوسائٹی کے ان آئین پرستوں, خوف اور لالچ سے بے نیاز ان افراد کو, ان جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت آئین اور قانون کا پورا ساتھ دیا اور یہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنے میں پوری مدد کی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی وکلا برادری, پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت تمام بارز کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹل میں ہراول دستہ تھے اور انہیں ہر جگہ انہوں نے پوری طرح رہنمائی کی. اور جب موقع ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آج خود انہوں نے پٹیشن داخل کی, سپریم کورٹ نے خود سو موٹو ایکشن لیا. لہٰذا میں پورے ملک میں کہ طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں وکلا حضرات کا میں اپنی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر اب میں آتا ہوں بڑے اہم موضوع کے اوپر. میں نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ
कर्ज की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी वही है इंसान जो खुद शबाना रोज़ मेहनत करके खून पसीना बहाए और ख़ुद अपने पाँव पे खड़ा हो। यही पैगाम अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में दिया, यही सबक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा हसना से हमें दिया, और यही कायद और इकबाल का पैगाम है। इसके अलावा कोई सर उठा के गलियों और मोहल्लों में चल नहीं सकता। अगर हमने जिंदा रहना है तो एक बावकार और ख़ुद मुख्तार कौम की तरह रहना है। इसके बग़ैर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज़ करना है कि बेशक इन 4 सालों में ये तमाम साथी, ये ज़ोमा इनकी बेटियां, हमारी बहनें बेटियां जो यहाँ बैठी हैं, और ये सब यहाँ पर लोग जिन्होंने जेलें अपना बर्दाश्त की और झूठे मुकदमात यानी चर्च और भंग जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की जुल्म और ज़्यादती और चीरादस्ती होगी? मगर ये हुआ, और किसकी नाक के नीचे हुआ, किसकी हुकूमत के नीचे हुआ जो कहता था कि मैं एक नया पाकिस्तान लेके आऊँगा जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका मुहाफ़िज़ बनना होगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, और मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं, डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। फिर जनाब स्पीकर, जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। फिर मुखासमत से नहीं, मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूँ कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब्दी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हज़रत कायद आज़म ने दिया था। और जनाब स्पीकर, तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा हमें इस दुनिया के सबसे शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज़ बर्बाद होकर रह गई, मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया, और माशरे के अंदर जहर घोल दिया गया, जिसको मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जनाब स्पीकर, अब साल लग जाएंगे उस जहर आलूदा पानी को साफ करने के लिए, कई साल लग जाएंगे, और वो इसके बगैर नहीं होगा कि हम में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा तो हम दोबारा इस मुल्क को उसके असल मंजिल की तरफ हम लेके जाएंगे। वगरना मैं समझता हूँ कि फिर मुश्किलात, मायूसी खुदा न खास्ता हमारा मुकद्दर होगी। मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब स्पीकर, हमारी मुल्की मईशत इस वक्त इंतहाई गंभीर हालात में है, और ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि कल और आज जो स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर के नीचे जाने में और रुपए के ऊपर जाने में उस मालिक का ख़ास कमाल मेहरबानी है, और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद इन लीडर्स का है, इन लोगों का है जिन्होंने आज डूबती हुई कश्ती को दोबारा खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने सहारा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें अंत तक मेहनत करना होगी, हमें खून पसीना बहाना होगा। ये मैं अपने छोटे भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, मौलाना असद साहब से, और जनाब खालिद सिद्दीकी साहब से, और अपने बहुत मोहतरम भाई जनाब मैंगल साहब से, और जनाब आगे अली नवाज शाह जी उनसे पहले को बैठे हैं, नहीं, अली नवाज शाह साहब बैठे हैं, मक्सी साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैदर हुती साहब बैठे हैं, और वो मेरे भाई दावर साहब बैठे हैं, और बुक्टी साहब बैठे हैं, और इनके साथी। मैं समझता हूँ कि ये मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, और बिल्कुल
ہم میں اتفاق ہے. اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد اتحاد اتحاد، محنت محنت اور محنت کے. اور اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے، انتہائی عاجزی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں. اور انشاءاللہ یہ حالت صورتحال بہت خراب ہے، لیکن اس مالک نے چاہا تو انتھک محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہا ہے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے 4 سال میں پیدا کیے ہیں، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم. جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. بھائی بس بھائی اور جناب اسپیکر، یہ پتہ ہے سب کو، پلیز ذرا بات کرنے دیجیے. جناب اسپیکر، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ پلیز آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ جی آنریبل پرائم منسٹر. اور اس بند کا آخری شعر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں 300 ارب ڈالر لے آؤں گا اور میں 1 روپیہ اپنا تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے. تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو اس شعر میں پنہا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کچھ فرمایا آپ نے؟ جی آپ نے کچھ فرمایا آپ نے؟ نہیں آپ بات کیجیے. جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ جی آپ کو یاد ہے کہ اسی فلور پر فرق یہ تھا کہ اس دن میں یہاں پر تھا اور سابق وزیر اعظم یہاں پر تھے، اور میں نے کہا تھا اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے، میں نے جی پلیز میں نے میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی بڑی سوچ سمجھ کے، مگر اس کا جو حشر ہوا جناب اسپیکر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو پایا حقارت سے نہ ٹھکرایا جاتا تو آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا. اور پھر اس سے اگلے سال پھر میں نے دوبارہ میثاق معیشت کی پیشکش کی، اس کا بھی حشر نشر وہی ہوا جو میں نے 1 سال پہلے کیا تھا. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اگر ان میں جذبہ ہوتا
اگر ان میں پاکستانیت کا جوش ہوتا اور اگر یہ زوم میں اور اپنے ایک ایروگنس میں نہ ہوتے تو اس پیشکش کو قبول کرتے تو آج کریڈٹ ان کو ملتا، پاکستان آگے جا رہا ہوتا اور آج لاکھوں لوگ آج بے روزگاری کے کنویں میں دھکیلے نہ جا رہے ہوتے۔ بہرحال وہ جناب اسپیکر وقت گزر گیا، مگر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے دوچار ہے۔ جناب اسپیکر، دل پر آپ دل تھام لیجئے گا کیونکہ یہ فیکٹس ہیں، میں ان کو نہیں چھپا سکتا، قوم کو یہ فیکٹس مجھے آج بتانے ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے رواں مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ۔ اندازہ کیجئے 74 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ جس کو جاری کھاتوں کو اردو میں کہتے ہیں، بدقسمتی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ کا سب سے بڑا خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور 2 کروڑ لوگ خط افلاس سے نیچے دھکیلے جا چکے ہیں، اور 1 کروڑ 35 لاکھ جن اس بھوک روٹی کے بغیر سوتے تھے، یہ کس طرح رات کو سوتے تھے، کس طرح ان کا ضمیر ان کو اجازت دیتا تھا جی۔ لیکن ان بچوں کا قرض اب ہم سب کو منحص القوم یہ قرض ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ 4.25 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں یہاں پہنچ گئی ہیں، کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج ایک عام آدمی کچھ سوچ نہیں سکتا تھا، آج ایک عام آدمی کو اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، اور تاریخ کے ان 4.25 سالوں میں جو ابھی میں فگر دوں گا، 4.25 سالوں میں جو قرضے لیے گئے ہیں وہ ہوش ربا ہے۔ انسان دنگ نہیں، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے کہ 3.5 سال میں اتنے کھربوں کے قرضے لیے اور اینٹ ایک نہیں لگی، تختیاں کے اوپر تختیاں لگی گئیں، تختیاں بدلی گئیں، چاہے وہ سندھ کی وادیاں ہیں یا بلوچستان ہے یا KPK ہے یا پنجاب ہے، اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ اور جناب اسپیکر، شہید لیاقت علی خان سے لے کر 2018 میں 71 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے اس 3.5 سال یا 4.25 سال کے عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، 20,000 ارب روپے کا، جو کہ 80% اضافہ ہے پاکستان کی تاریخ کے کل قرضوں کا۔ جناب اسپیکر، دل دہل جاتا ہے جب اس طرح کی تصویر کشی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پچھلے ماہ ہمارے جو وسائل، جو فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں بڑے سکیرس، بہت محدود، اس میں $500 ملین کی کمی آئی، اور گزشتہ اس حکومت نے گندم اور یوریا کو سمگل کروایا، اور کسان بیچارے پوچھتے ہیں، یہاں پر کسان بیٹھے ہیں، وہ کروڑوں کسان پاکستان میں وہ مارے پھرتے رہے، ان کو کھاد نہیں ملی، اور ان کے جو ایجنٹس تھے، فرنٹ مین، ان کے ذریعے مہنگی ترین کھاد ان کو دی گئی۔ تو پھر یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ آج جو پاکستان، خداداد ملک پاکستان، جو نیٹ ایکسپورٹر تھا گندم اور چینی اور دوسرے اشیاء کا،
آج بدقسمتی سے نیٹ امپورٹر بن چکا ہے. آٹا 35 سے 100 روپے پہنچ گیا, چینی 52 روپے 2018 میں 100 روپے پہ پہنچ گئی. میں کیا کیا آپ کو یہاں پر بات کروں, کیونکہ مجھے یہاں پر بڑی اہم باتیں کرنی ہیں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے دور میں صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے اور یہ لہلاتے کھیت یہ زرد پڑ گئے. اس لیے میں آج اپنی طرف سے اور ان زعماء کی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم ماؤں کے بیٹیوں کے دکھ درد کا مداوع کریں گے, کسان اور مزدور کے پسینے کا حق ادا کریں گے. اور یہی ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے, جناب اسپیکر کے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھو. اور یہی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے. آج میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر ونسٹن چرچل نے 1940 میں دارالعوام میں خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آج جس جگہ پر ماضی کی حکومت نے ملک کو چھوڑا ہے, ہمارے پاس آنسوں اور آہوں اور خون دینے کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں بچا. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میرا ایمان ہے کہ اگر ہمت ہوگی, اللہ سے ہم رحم مانگیں گے اور محنت کریں گے تو یہ پاکستان کی حالت ضرور بدلے گی. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور جناب اسپیکر, یہی وہ واحد راستہ ہے جناب اسپیکر. مگر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا اور ہوتا ہے. یہ جو گیلریز میں ہمارے بھائی بہنیں اور بزرگ تشریف فرما ہیں, 22 کروڑ عوام یہ سوال کریں گے کہ شہباز شریف تم خادم پاکستان بن کر یہ باتیں اب کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ یہ ہوگا کیسا, یہ کس طرح ہوگا, یہ کس طرح ظہور پذیر ہوگا, یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا. تو اس کا میں بڑے ادب سے جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے پاکستان کے طول و عرض میں یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. 1974 میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی اور آپ لوگ پلیز ریفرین کریں. ایک سیریس ٹاپک ہے, سیریس ایشو ہو رہا ہے, تقریر کر رہے ہیں آنریبل پرائم منسٹر پاکستان. پلیز اب ایکسیپٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے نعرے بازی. شکریہ. اور میاں محمد نواز شریف نے تمام تر دباؤ اور لالچ اور ترغیب کو بڑے اچھے انداز میں ایک طرف رکھا. یہ نہیں کہا ایبسلوٹلی ریجیکٹڈ, یہ نہیں کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ بہت شکریہ آپ کی اس امداد کا $5 ارب کی, لیکن پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو آج اگر میں نے سر خدا نہ خواستہ خاک میں ملا دیا تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی اور یہ $5 ارب کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو انہوں نے اس ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اس پروگرام کو نقطہ انتہا تک پہنچایا اور پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. کیا جناب آصف علی زرداری ان کے دور میں, صدارت کے دور میں, کیا تمام پارٹیوں نے مل کر 18ویں ترمیم نہیں کی تھی جس سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل بے پناہ ملے؟ کیا ہم نے مل کر متفقہ طور پر NFC ایوارڈ نہیں دیا تھا جو آج تک بھی سٹے آرڈر پر چل رہا ہے؟ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ NFC ایوارڈ جو نیا وہ قوم کے سامنے لے آتے. کیوں؟ جذبہ نہیں تھا اتحاد کا, مل بیٹھنے کا, روکھی سوکھی کھانے کا اور گلے گزارے کر کے ہر ایک کا انصاف کے ساتھ حق دینے کا.
اگر یہ جذبہ ہوتا, صادق جذبہ ہوتا, تو نیا NFC ایوارڈ آیا ہوتا. تو یہ نیا جو لاسٹ NFC ایوارڈ واز ڈران ان 2010 2010 میں ہوا, جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو کیا یہ چیز اگر ہوئی تو آج جو تمام مشکلات ہیں اس کے باوجود ہم آگے نہیں چل سکتے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا پوری قوم نے اور تمام سٹیک ہولڈر مل کے دہشت گردی کے خلاف متفقہ بیانیہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی؟ جناب اسپیکر, اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ قوم بنے گی, عظیم قوم بنے گی, بڑی طاقتور قوم بنے گی, اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ. اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ, یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں, تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا, کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے کارخانے پچھلے دور میں بنے اور اندھیرے ختم ہو گئے. 6.1% ہماری اکانومی جا پہنچی تھی, اور پہلی 20 ایمرجنگ اکانومی میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا. IMF کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا, اور پھر 2018 میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آج وی ہیو بیکم نیٹ امپورٹرز. جناب اسپیکر, اور اس کے علاوہ بے شمار, میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے مفت علاج اور ادویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں, اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو, جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا, لاکھوں ایسے بچوں اور بچیوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے, یونیورسٹیاں بنائی گئیں اور ہسپتال بنائے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, اس کا جو حشر نشر کیا گیا ہے, خوف آتا ہے, خوف. دس واز موونگ ٹورڈز بیکمنگ جان ہاپکنز آف پاکستان, ہر حوالے سے, ان ایوری سینس آف دا ورڈ. چاہے وہاں پر باہر سے ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, سرجنز, فزیشنز, اس کی وہاں پر ایکوپمنٹ, پیرامیڈکس, کس چیز کا میں نام لوں, اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں بنا تھا اس کو برباد کر دیا گیا. اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا. ہندوستان ہم بھیجتے ہیں, جگر ہوا, ہندوستان ہم بھیجتے ہیں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے, اور 50-50 لاکھ روپے دیتے ہیں. وہ اربوں روپے بچ سکتے تھے. جناب اسپیکر, میں کیا آپ کو بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں, دل بہت دکھی ہے, بہت پریشان ہے, لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید راتوں رات تو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ, مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی, پریشان اور برباد ہو چکا, میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا, جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ.
اور مجھے امید ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار اللہ ان کو اور ہمت دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں. ہمارے انویسٹرز اللہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اینڈ وی ول میک شیور بائی دا گریس آف گاڈ دیٹ وی ول میک پاکستان تھرو ونڈرفل پالیسیز a paradise for investments. انشاءاللہ یہ جو ماضی میں 3.25 سال میں ہوا میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے, صنعت کاروں سے, کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, پینشنرز جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں کیونکہ پینشن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس ان کو نہیں ملتی. تو لہٰذا ایک لگی بدی پینشن میں جب مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں اور اگر کوئی سفید پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا, لہذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا. اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا آسودگی مہیا کر سکتے ہیں جناب اسپیکر, اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولہ, آزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی, اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے, پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے تاکہ وہ جو سستا آٹا ہوگا, تاکہ وہ سستا آٹا جو ہوگا اگر اس میں فرض کر لیجئے 100 روپیہ 150 2 روپیہ بچت 200 روپیہ بچت ہوتی ہے تو وہ بیچارہ پیاز ٹماٹر دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے. جناب اسپیکر, ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے, انہوں نے مہنگی ترین انرجی تیل فرنس آئل لے کے آئے اور LNG نہیں منگوائی جس کی وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے. اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیہ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے, جس سے کہ یقیناً بجلی مہنگی ہونی تھی اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پوری کوشش سے ایڈریس کریں گے. جناب اسپیکر, یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بوکے ہے, گلدستہ ہے. اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں, پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے, اس کے جو بھی وجوہات تھیں اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے, میرا یہ ایمان ہے, یہ میرا an article of faith with me کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے. پاکستان سندھ بلوچستان پنجاب اور مہران کی وادیاں اور KPK ہے. اس لیے جناب اسپیکر, اگر یہ 3 صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے, پاکستان کی ترقی نہیں ہے. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے. یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم 4 صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, سابق فاٹا کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نخواستہ
افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے، تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم معمار بن سکیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجرا ہوا، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا۔ یہ شومی قسمت، یہ قومی وحدت کی ایک مثال ہے۔ بھائی اگر کسی نے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اپنا خون دے گئی اس وطن کے لیے، تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام وہی رہتا تو اس میں کیا بات تھی؟ مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے لارج ہارٹڈنس چاہیے، اس کے لیے جنروسٹی چاہیے۔ یو ہیو ٹو بی جنرس۔ تو جناب اسپیکر، اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے، تاکہ جن کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں، وگرنہ اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars. No, we need great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں اسپیکر، خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پے در پہ ہمیں، اگر میرا آخری حصہ ہے، اگر نماز کے لیے آپ وقفہ کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، اچھا ٹھیک جی میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے پتا آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے۔ جناب اسپیکر، خارجی محاذ پہ بے پناہ ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑا، اور نہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے ساتھ رہے، دوست ہمیں چھوڑ گئے، اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جہاں اسپیکر، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار، قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے۔ چین نے پاکستان کا نہ صرف اقتصادی حوالے سے ہمیشہ ساتھ دیا، بلکہ انٹرنیشنل فورم پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور پاکستان کو ہمیشہ اپنا ایک ہمسایہ دوست جانا۔ یہ دوستی جو ہے یہ حکومتوں کے درمیان تو رہتی ہے، کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ دوستی لازوال ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں بستی ہے، لہٰذا کوئی کچھ کر لے، چین کی پاکستان کی دوستی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اور پچھلی حکومت نے اس دوستی کو کمزور کرنے کے لیے اور اس دوستی میں ضعف پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بڑی ایک تکلیف دہ داستان ہے۔ بطور ایک پاکستانی اور بطور ہم سب پاکستانی اس بات پہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس حکومت نے کیوں اس طرح کا کام کیا کہ جس سے کہ پاکستان کا درینہ دوست ہم سے دور ہو جائے۔ یہاں اسپیکر، میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوستی، یہ شاندار دوستی ہے اور یہ لازوال ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ کہا کوئی کچھ کر لے، یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اور میں آپ کو بڑی عاجزی کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے بھرپور تعاون اور دوستی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ، کہ ہم سی پیک کو انشاءاللہ اب پاکستان سپیڈ سے چلائیں گے، آگے چلائیں گے، بڑھائیں گے اور عظیم کریں گے۔ اور ہم چینی صدر جناب
शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। जनाब स्पीकर, सऊदी अरब हमारा एक दरीना बरादर मुल्क, इंतहाई शफीक मुल्क है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी और मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में था और उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आपने अपने एटमी धमाका किया अपने दफा के लिए, आप फिक्र ना करें, आपकी तेल की ज़रूरियात हम साल साल पूरा करेंगे, आपको कोई फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। ये है वो सऊदी अरेबिया। और उस हवाले से फिर जनाब स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया कि वी कैन नेगोशिएट कश्मीर प्रॉब्लम विदाउट सऊदी अरेबिया, कितने दुख की बात कि वो मुल्क जहाँ पर खाना खुदा है, जहाँ पर रोज़ा रसूल है, जहाँ पर पाकिस्तान नहीं अरबों मुसलमान दुनिया से वहाँ जाते हैं और खाना खुदा में झुकते हैं और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देते हैं, और वो सऊदी अरब जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, जनाब स्पीकर, उनके बारे में इस तरह की बात करना ये कुछ सोच नहीं सकता था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें उस जुमले के ऊपर बहुत अफसोस है और हम सऊदी अरब की फराग दिलाना, शफीकाना मोहब्बत, दोस्ती और इमदाद को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम खादिम हरमैन शरफैन जनाब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहे। इसी तरह तुर्की के साथ पाकिस्तान के अजीम रिश्ते हैं, लाजवाल रिश्तों में ये दोनों ममालिक जुड़े हैं और जनाब रजब तय्यब अर्दवान की सरबराही में तुर्की ने जो तरक्की की है वो बेमिसाल है। और तुर्की वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसने ना आओ देखना ताओ, जब कश्मीर की आज़ादी की बात आई तुर्की सबसे पहले आगे था और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा। मैं समझता हूँ कि हमें अपने बामी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। यूएई, मुत्तहिदा अमारात, हमारे हमसाए ममालिक बहुत हमारे अच्छे शफीक हमदर्द दोस्त हमारे ये ममालिक हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, हम इनके भी बहुत मशकूर हैं। इसी तरह कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, तमाम खलीजी ममालिक, तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक, हमारे उनसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है और ईरान के साथ हमें मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर उस्तवार करना है और तजारती ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाना है। जहाँ स्पीकर, यूरोपियन यूनियन जहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं 50% इज़ शिप्ड टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, और उसके बारे में उसको मतून करना अपनी ज़ात के लिए, जो वज़ीर आज़म अभी जो इस हाउस से उनको अदम एतमाद के वोट से उनको रुखसत किया गया, उन्होंने क्या बयान दिया, मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं आ सकते कि एक उनका क्या बिगड़ा, उनका क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा अपना। कितनी मेहनत से अपना लूम्स में धागा बनता है, कपड़ा बनता है, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और GSP प्लस की तजदीद करानी है नेक्स्ट ईयर। मैं समझता हूँ कि इसी तरह जनाब स्पीकर, हमें बरतानिया जिसके साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, और ये हकीकत है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को हमेशा सपोर्ट किया। डेफिड उनका जो इदारा है, अरबों डॉलर, अरबों पाउंड्स उन्होंने साल में पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम और इलाज के लिए दिए हैं। पाकिस्तान के लाखों लोग वहाँ पर आबाद हैं,
So whatever happened in London has an impact in Islamabad and vice versa. इसलिए मैं समझता हूँ कि बरतानिया के साथ हमें दो तरफा ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। और जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जबकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था जब ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नज़र हो गए, इख्तलाफात हुए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? मैं समझता हूँ कि नहीं। हमें बराबरी की सतह पर, बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। और अमेरिका भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की डिप्लोमेसी जो है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो अगर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी ये डिप्लोमेसी जो है वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए जनाब स्पीकर, हमें इस बात का बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ पर आज करोड़ों लाखों मुसलमान वहाँ पर आज शदीद मुश्किलात में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें उनके लिए एक आवाज़ और एक ज़ुबान के साथ उनके हक़ में बात करनी चाहिए कि उनको खुराक मिले, अद्वियात मिले। वहाँ पर कैद साली का ख़तरा है, खुदा न खास्ता हालात ख़राब हुए तो देयर विल बी मैसिव एक्सोडस फ्रॉम अफगानिस्तान टू नेबरिंग KPK। तो KPK ने कब और पाकिस्तान ने कब एक अच्छा मेज़बान नहीं बनना पसंद किया? लाखों अफगानियों को हमारे बहादुर गयूर KPK के अवाम ने उनको घरों में बसाया, रखा, खाना दिया, अद्वियात दी, भाई बनाया और मदीना शरीफ की मिसाल उन्होंने याद ताज़ा की। मगर हमारे महदूद वसाइल हैं, हमें अफ़गानिस्तान में अमन चाहिए ताकि वहाँ से लोग खुदा न खास्ता ना उठें। लिहाजा हमें हर फोरम पर उनके लिए हमें बात उठाना होगी। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी 2 पॉइंट्स बात करना चाहता हूँ और वो सेकंड लास्ट पॉइंट है भारत। क्या हमें पाकिस्तान से ही बदकिस्मती से, बिकॉज नेबर्स आर नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, आई मीन इट इज समथिंग यू हैव टू लिव विथ। तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या हमें पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके? और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहाँ पर जाकर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक ज़ोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए, कश्मीर का मसला
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दें और खुशहाली लेके आएँ। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम फ़लस्तीन के भाइयों के लिए हम दिन रात उनकी हक़ खुद इरादियत, हक़ खुद मुख्तारी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के मारूजी हालात के पेश नज़र कौम को तकसीम दर तकसीम से बचाना आज हमारा फ़र्ज़ है। हमें बिला ताख़ीर कौमी यकजहती की तरफ बढ़ना होगा और इख्तिलाफ़ात की लकीर को ख़त्म करना होगा। और इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बैरून दरिया तो झाग हो जाती है, खौफनाक मौज दरिया में होती है। क्यों? यूनिटी, जिस तरह ये यूनिटी है, जिस तरह ये यूनिटी है, पूरी कौम की यूनिटी के साथ ये मुमकिन है, इंशाअल्लाह ये होगा। जनाब स्पीकर, क्योंकि एक मुल्क सेंसस से बन सकता है मगर कौम कंसेंसस से बनती है। जनाब स्पीकर, मुल्क शाहराहों से बनता है मगर कौम नई सोच, नई फिक्र और नई राहों से बनता है। मैं इस हवाले से कहूँगा कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिच से होते नहीं जहाँ पैदा। कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिलावल भुट्टो साहब, आप इस वक्त देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। अभी उन्होंने हल्फ उठाना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने खिताब में जो 1 लाख से वाले तनख्वाहदार सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 10% बढ़ाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रमज़ान बाज़ारों में जो आटा है उसको सस्ता किया जाएगा, प्याज टमाटर की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा, जो आम आदमी है उस तक रिलीफ पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमारे हमसाया ममालिक के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, जिनमें चीन सरनाम है, और हम चीन के साथ अपने दोबारा से ताल्लुकात बहाल करेंगे। जो पिछली हुकूमत थी उसकी कोशिश रही है कि वो अपने ताल्लुकात को ख़राब करे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। चीन हमारा देरीना दोस्त है और आइंदा आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। सऊदी अरब के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब वो मुल्क है, जब हमने एटमी बम धमाके करने थे तो उनकी जानिब से कहा गया कि आप एटमी बम धमाके करें, आपको जितनी तेल की ज़रूरत है सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल फराहम करता रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली गुज़श्ता जो हुकूमत थी उसकी जानिब से सऊदी अरब से भी ताल्लुकात कोई खातिर ख्वाह सही नहीं रखे गए। आइंदा आने वालों दिनों में आप देखेंगे कि हमारे सिफायती ताल्लुकात बेहतरीन होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, और ये भी बताया कि हम जितने भी ममालिक हैं, ख़ासकर उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत से कहेंगे कि वो अपना 5 अगस्त वाला इक़दाम वापस ले, उसके बाद ही हम जो आपस में ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने का सोचेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से भी पाकिस्तान की खातिर ही भारत के साथ बात करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि मसला कश्मीर के हल तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के आज 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, और ये भी बताते चले कि 174 वोट उन्होंने हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल शाह महमूद कुरैशी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दे दिए और मुस्ताफ़ी होने के बाद वो असम्बली से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले और शाह महमूद कुरैशी को कोई वोट ना मिल सका, जिसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का ये कहना था कि इस मौके पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और पाकिस्तान के अवाम की दुआओं से आज वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। यह पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, हक़ को फतह हासिल हुई, बातिल को शिकस्त हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कौम की दुआओं से बचा लिया। सबसे पहले उन्होंने तकरीर में उस ख़त का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि
عمران خان نے اس خط کو لہرا کے کہا تھا کہ یہ بیرونی سازش ہے. اگر ایسا ہے تو میں پہلی ہی فرصت میں ان کیمرہ اجلاس بلاؤں گا اور اس خط کے حوالے سے بات کی جائے گی, اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وزارت عظمیٰ کا جیسے ہی انہوں نے منصب سنبھالا, اس کے سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب تھا. کہا کہ خط ایک ڈرامہ کیا گیا اور پتہ نہیں کون سا خط آیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک وہ خط دیکھا نہیں اور کسی نے مجھے دکھایا بھی نہیں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بیرونی سازش کے نام پر قوم سے جھوٹ بولا گیا